شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی نکال کر اس کو چہرے پر لگا دیا کریں، اس سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو السر کی بیماری ہو تو لسی کا زیادہ استعمال کیا کریں، لسی پینے سے السر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے جسم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ دودھ میں پھل مکھانے ملا کر پی لیا کریں، اس سے 70 سال تک ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیمو رگڑنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنا دماغ تیز کرنا چاہتے ہیں وہ پودینے کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد رہتا ہو تو دودھ گرم کر کے اس میں 1 چمچ سونف کا ڈال کر پی لیا کریں، اس سے کمر کے درد میں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ٹماٹر کھایا کریں، دل کی گھبراہٹ ختم کرنے کے لیے ٹماٹر بہت مفید ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تنگ کپڑے اور پاجامے پہننے سے گریز کیا کرو۔ جو لوگ زیادہ تنگ کپڑے اور پاجامے پہنتے ہیں ان کو بہت ساری بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ جو لوگ اپنی غذا میں روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کیا کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر داغ دھبے ہیں تو روزانہ ٹماٹر کا استعمال کیا کریں، اس سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ گھر میں ہر کھانے کے ساتھ انار دانے کی چٹنی کا ضرور استعمال کیا کریں، اس سے وزن میں واضح کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے چہرے پر بلیک ہیڈز بن جاتے ہیں وہ وٹامن اے کا استعمال کریں، اس سے بلیک ہیڈز ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے مسوڑوں میں سوجن ہو گئی ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کر لیں، اس سے مسوڑوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر ہفتے غیر ضروری بالوں کی صفائی کیا کریں، اس سے بالوں کی نشو و نما میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ مٹکے کے ٹھنڈے پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر پینے سے گردوں کی صفائی بہترین ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں لاسٹک والی شلوار پہن کر سوتی ہیں ان کا پیٹ جلدی باہر آ جاتا ہے۔ اگر داڑھ میں درد ہو رہا ہو تو روئی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر لگاؤ، فوری آرام آ جائے گا۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں، اس سے آپ ہمیشہ ڈپریشن کی بیماری سے بچے رہیں گے۔ اگر آپ اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت باہ میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تلوں کا تیل استعمال کیا کریں، اس سے ماہواری کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر کسی کو کان میں درد ہو رہا ہو تو تھوڑی سی کچی پیاز لے کر اس کو کھا لیں، اس سے کان کے درد میں آرام آ جائے گا۔ جو لوگ اپنا موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں یا اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریلے کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کریلے کا سالن استعمال کرنے سے موٹاپا بہت جلد کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کولیسٹرول کا کوئی مسئلہ ہے تو بھنڈی کا سالن کھایا کریں، اس سے بڑا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہنا چاہتے ہیں وہ یہ کام ضرور کیا کریں۔ نہانے سے پہلے زیتون کے تیل کی مالش کیا کریں، نہار منہ روزانہ 2 گلاس نیم گرم پانی پیا کریں اور کھانا کھانے کے بعد ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں۔ نہانے کے دوران کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو، اس سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور انسان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ہمیشہ ہم بستری کے بعد پیشاب کر لیا کرو، اس سے ساری زندگی مردانہ طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔
جو لوگ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں اور اپنی جلد کو چمکتی ہوئی اور تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ توری کی سبزی سب سے زیادہ کھایا کریں، اس سے بدن کی جلد جوان اور خوبصورت رہتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ روزمرہ کے ان چھوٹے کاموں کو اپنا معمول بنا لیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے یا رازے کو پڑھ لیا کرو۔ گھر کی زمین میں کھجور اور انار کا درخت اگا لو، اس سے رزق بڑھنے لگے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے تھوڑی سی روٹی پرندوں کو لازمی ڈال دیا کرو، اس سے تمہارے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ مہمان کو مٹی کے برتن میں پانی پلاؤ، گھر میں پرندوں کو دانہ ڈالو، اس سے بھی رزق بڑھے گا۔ سفید کبوتر کو کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے۔ پرندوں کو قید کرنے سے گریز کرو۔ گھر میں بیر کا درخت لگاؤ۔ گھر میں صبح سفیرے صفائی اور جھاڑو کیا کرو۔ صبح جلدی اٹھ جانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں پر شفقت کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ کوئی مہمان آ جائے تو تکلف کیا کرو، جتنا زیادہ تکلف کرو گے اتنا ہی رزق میں اضافہ ہوگا۔ سونے سے پہلے تکیے کے نیچے چاول کا دانہ رکھ لیا کرو، اس سے بھی رزق بڑھنے لگتا ہے۔ مہمان آئے تو مہمان کو کھجور کھلاؤ، اس سے بھی رزق بڑھے گا۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار مباشرت نہیں کرتے ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو حمل ٹھہر گیا ہو تو وہ گندم کے دانے بھون کر کھایا کریں، اس سے حمل کبھی نہیں گرتا۔ بستر پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے گریز کیا کرو، اس سے معدے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ خشک بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کیا کرو، اس سے بال خراب ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے گریز کیا کرو، اس سے صحت اور معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ بے زبان جانوروں پر ظلم کرنے سے گریز کیا کرو، بے زبان جانوروں پر ظلم کرنے کی عادتیں گھر کو اجاڑ دیتی ہیں۔ گھر میں مہمان کے ساتھ خلوص سے پیش نہ آنے سے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے ہر کام میں رکاوٹیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ جو لوگ نہاتے وقت کوئی گانا گنگناتے ہیں ان کے گھر میں غربت اور مفلسی بھاگی ہوئی چلی آتی ہے۔ رات کے وقت بار بار آئینہ دیکھنے سے گریز کیا کرو، رات کے وقت بار بار آئینہ دیکھنے سے گھر میں بدبختی جنم لیتی ہے۔ پیاز کو کاٹ کر بدن پر مسلنے سے جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو اور جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو کھانے میں پسی ہوئی ادرک کا استعمال کیا کریں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل سے مالش کرو، اس سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ کپڑے دھونے سے پہلے کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈال کر بلیچ کی جگہ لیموں کا رس ڈال دیں، آپ کے کپڑوں کی چمک برقرار رہے گی اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر اوپر سے پانی پی لیں، اس سے آپ کا خون صاف ہو جائے گا اور جسم میں نیا خون بننا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہمیشہ 16 سال جیسی جوانی چاہتے ہو تو روزانہ صبح نہار منہ دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھا لینے سے 50 مردوں کے برابر طاقت ملے گی اور اس سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ اگر ایک لونگ روزانہ کھا لیا جائے تو اس سے 1 مہینے میں وزن میں واضح کمی آ جائے گی، جسم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔